بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.4 جو ریاکاری اور نمود و نمائش سے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے جو حاصلات تعلم ہے کہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے ریاکاری اور نمود و نمائش کی مذمت کے بارے میں اہم تعلیمات جان سکیں۔ عملی زندگی میں ریاکاری اور نمود و نمائش سے ہونے والے نقصانات یعنی تکبر، اسراف، حسد اور دوسروں کی دل آزاری اور جانی اور مالی نقصان وغیرہ کا جائزہ لے سکیں۔ صلاحیت یہ ہے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کے نقصانات جان کر عملی زندگی میں ان سے محفوظ رہنے کی کوشش کر سکیں، تو یہ حاصلات تعلم ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سے 3 سوالات ہیں کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم عملی زندگی میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ریاکاری سے پیدا ہونے والے مسائل کون سے ہیں؟ تو اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو لیکچر کا تعارف یہ ہے کہ ریاکاری یعنی کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، نمود و نمائش یعنی اپنی حیثیت کا غلط اظہار کرنا، جو انسان ہے اس کو چھپا کر اپنے آپ کو کسی اور انسان کو ظاہر کرنا، یہ جو ہے وہ نمود و نمائش ہے۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کی بہت سخت مذمت ہے۔ ریاکاری کی مذمت کیا ہے؟ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا، یعنی کہ شرک اصغر کہا گیا۔ قیامت کے دن ریاکار کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن میں دکھاوے کے لیے دکھاوے کے جو عمل ہے اس کے لیے بہت سی مذمت آئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ریاکاری سے اجتناب۔ صحابہ کرام ریاکاری سے جو ہے وہ بچا کرتے تھے اور خوف رکھتے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رو کر گڑ گڑا کر اپنے اعمال نیک ہونے کے باوجود، جنت کی بشارتیں لینے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ حدیث یہ ہے کہ مومن کے لیے تعریف نقد خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی گواہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہماری کوئی تعریف کر دیتا ہے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے ایک نقد خوشخبری ہے، لیکن اس تعریف میں بہہ کر انسان کو اپنے اعمال جو ہیں وہ نہیں بدلنے چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہ سیرت تھی۔ ریاکاری اور نمود و نمائش کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تکبر اور اسراف کا پیدا ہونا۔ سب سے پہلے انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اور یہ ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ جب انسان ریاکاری کرتا ہے نا تو اس میں تکبر، اور اس کے بعد اسراف کیا ہے؟ پیسے کا خرچ کرنا۔ میں لوگوں کو کیسا دکھوں گا، میرا ہیئر سٹائل، میری ڈریسنگ، میری گاڑی، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں پھر اسراف میں آ جاتی ہیں۔ دوسروں کی دل آزاری اور حسد ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں نقصانات اور مشکلات بڑھتی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ پھر دلی طور پر بھی سب سے پہلے ہی مریض بنتا ہے۔ جرائم پیشہ ور افراد کا نشانہ بننا۔ جو بندہ پھر ریاکاری کرتا ہے نا، لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پھر انجام بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اس کا دکھاوا، جو پہننا اوڑھنا سب کچھ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخروی نقصان کیا ہے؟ نیکی کا اجر ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ ریاکار کا انجام ہے۔ عملی زندگی میں ریاکاری سے بچاؤ کیسے؟ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کو مقصد بنانا ہے نیکیوں میں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ریاکاری کے نقصانات پر آپ نے بات چیت کرنی ہے، اور ریاکاری کو عملی زندگی میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر پہلے کلاس ڈسکشن اس کو مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہے۔ وہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر کسی بھی تفسیر سے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 کی تفسیر پڑھیں، اور اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں کمرہ جماعت میں بیان کریں۔ یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سیکھے گئے اسباق جو ہے اس کو پڑھا، اخلاص کا اہم مقام اس کو پڑھا، عملی زندگی میں ریاکاری سے اجتناب، ان تمام چیزوں کو آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کیا ہے۔ اختتام یہ کہ آج ہم نے عملی زندگی میں ریاکاری اور نمود و نمائش سے ہونے والے نقصانات کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔